الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا آگے آ جائیں تو اچھا ہے. بیان انسان اگر مجمع میں بیٹھ کے سنے تو فائدہ ہے، اور اگر سستی کا مظاہرہ کریں گے جہاں بیٹھے ہیں بس وہیں، یہ سوچ لیا کریں جب یہاں اٹھ کے آگے نہیں آیا جا رہا تو پھر عمل کے لیے تو زیادہ چستی چاہیے. عمل کرنے میں تو بہت چستی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اتنی سستی کہ سننے میں سستی ہو رہی ہے تو عمل میں تو پھر کہاں سے چستی ہوگی. آج کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ وصیتیں اور نصیحتیں نظر سے گزری، ان میں ایک یہ بھی فرمایا کہ جب علم حاصل کرو تو خوب تواضع کے ساتھ عاجزی کے ساتھ، اس کے بغیر فائدہ نہیں ہوتا. دنیاوی علوم تو جیسے تیسے حاصل کریں سیکھ لیتا ہے انسان. دین کی باتیں سیکھنے کے لیے کچھ ظاہری حیت اور ظاہری بھی ایسی شکل اور ایسی حیت بنانی پڑتی ہے، ایسی عاجزی دکھانی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پھر رحم آئے، پھر اللہ تعالیٰ دل کے ہدایت کے دروازے کھولیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بلیغ اور فصیح زبان کس کی ہو سکتی ہے، اور آپ علیہ السلام سے زیادہ درد کس میں ہو سکتا ہے. آپ کی پوری دعوت ابو جہل نے بھی سنی، ابو لہب نے بھی سنی، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی سنی، مگر دل کس کا کھولا اللہ نے؟ حضرت ابو بکر کا کھولا، حضرت بلال کا کھولا، ابو لہب ابو جہل کا نہیں کھولا. تو فرق صرف یہی تھا کہ وہ سنتے تھے رد کرنے کی نیت سے، تکبر کے ساتھ، اور یہ حضرات سنتے تھے حق کی تلاش میں. یہ فرق ہوتا ہے، ایک ہی بات ہوتی ہے مگر اثر کسی پر ہوتا ہے کسی پر نہیں ہوتا. پچھلے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین بیعت ہوتی تھی گناہوں سے توبہ پر. تو میں نے یہ بیعت کے سلسلے کے بارے میں کچھ وضاحت شروع کی تھی. یہ تصوف کا اور صوفیہ کرام کا سلسلہ کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے. آج اس کے خلاف بھی بہت کچھ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. جیسے نئے نئے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں نا، تو ان میں یہ بھی کہ یہ سارے صوفیہ کرام معاذ اللہ غلط تھے، سب خانقاہیں غلط ہیں، ان کو بم سے اڑا دو، اور کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے میرے سوا. ہر آدمی کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ بس میں جو رہنمائی کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، باقی سارے جتنے بزرگ نظر آتے ہیں، جتنے اللہ والے، یہ سب ایسے ہی معاذ اللہ. لوگ سراتن کہتے ہیں 2 نمبر ہیں، فلاں جگہ یہ ہوتا ہے، فلاں جگہ یہ خرابی، فلاں جگہ یہ خرابی. کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے نا ہلاک الناس سب غلط ہیں، فہو اہلکہم، تو سب سے زیادہ غلط وہ خود ہو سکتا ہے. اس لیے کہ سب غلط نہیں ہو سکتے. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا میں خیر کا غلبہ رہے گا. خیر کے غلبے سے مراد ایمان والوں میں خیر کا غلبہ. تو یاد رکھیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی باتیں سکھانا، صحابہ نے یہ چیزیں سینہ بسینہ سیکھی ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی کی ایک ذمہ داری تھی لوگوں کا تزکیہ کرنا، جس میں نے پچھلے درس میں کچھ روشنی ڈالی تھی کہ دل کو گناہوں سے صاف کرنا، دل سے دنیا کی محبت نکالنا، دل سے تکبر نکالنا، دل میں حسد، بغض، کینے کا مادہ جیلسی جسے کہتے ہیں، یہ وہ دل کی بیماریاں ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی. کسی کے دل میں حسد ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا، نظر آ جائے گا؟ نہیں آئے گا نظر. دولت سے محبت ہے، دولت سے محبت فوراً پتہ چل جائے گی آپ کو؟ نہیں پتہ چلے گی. دل کے اندر ہے. کون پیسوں پہ کتنا مرتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، کون دولت پہ کتنا مرتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، فانی چیزوں پہ کون کتنا مر رہا ہے یہ اللہ جانتا ہے. اس کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے. یہ چیز بھی جیسے قرآن سیکھا جاتا ہے سینہ بسینہ افراد سے،
جس طرح حدیث سیکھی جاتی ہے افراد سے، اسی طرح دل کی اصلاح کی جاتی ہے افراد سے. ایسے لوگوں کی صحبت اٹھانی پڑے گی جن کا دل صاف ستھرا ہے، ایسے اللہ والوں کی. پھر یاد رکھیں بعض خود نیک ہوتے ہیں مگر نیک بنانے کی طاقت ان میں نہیں ہوتی، اور بعض خود بھی نیک ہوتے ہیں اور اللہ نے ان کو یہ ملکہ دیا ہوتا ہے کہ ان کی باتوں سے، ان کے صحبت سے لوگ بھی نیک بننا شروع ہو جاتے ہیں. نیکی کا اثر تو ہر ایک پر ہوتا ہے. نیک آدمی کی صحبت سے فائدہ تو لازمی ہوگا. کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر وہ نیک خود بھی مصلح ہے، مصلح کا مطلب بیماریوں کا علاج جانتا ہے، تو فائدہ زیادہ ہوگا، جلدی ہوگا. اور اگر وہ خود علاج نہیں جانتا تو بھی فائدہ ہوگا لیکن کامل فائدہ نہیں ہوگا. اس کی میں مثال دیتا ہوں. دیکھیے ایک آدمی خود گناہوں سے بچتا ہے، یا عام اس کی سادہ مثال، ایک آدمی خود صحت مند ہے لیکن ہر صحت مند آدمی ڈاکٹر نہیں ہوتا. لوگوں کی بیماریاں دور کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی. ڈاکٹر ایک الگ فن ہے. خود صحت مند ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ لوگوں کو بھی صحت کے نسخے بتا سکتا ہے. ڈاکٹر یہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کون سی دوائی مفید ہے، پہلے تو بیماری کی تشخیص کہ اس میں بیماری ہے کیا. اس کو بخار نہیں اترتا، بخار ہمیشہ رہتا ہے، تو اصل مرض ہے کیا؟ اس یہ روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے، خون اس میں کم ہے، اصل بیماری ہے کیا؟ بیماری کو پہچاننا یہ بھی ڈاکٹر کا کام ہے اگر پیچیدہ بیماری ہو جائے. اور پھر اس بیماری کے علاج کے لیے دوا تجویز کرنا، طریقہ علاج تجویز کرنا، یہ بھی ماہر ڈاکٹر کا کام ہے، ہر آدمی کا کام نہیں. یاد رکھیے جس طرح ظاہری بیماریاں ہیں اسی طرح دل کی بیماریاں ہیں. دل کی بیماریوں کی تشخیص بسا اوقات انسان خود نہیں کر پاتا. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں صحت مند ہوں، مجھے کہاں دنیا کی محبت، میں تو اتنے پنکھے مسجد میں لگوا دیے، میں نے اتنے میں نے جو ہے نا وہ غریبوں کو کھانا کھلا دیا، مجھے دولت کی محبت کہاں ہے میرے دل میں. حالانکہ اس کے دل میں دولت کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، اسے احساس نہیں ہوتا. وہ اس محبت کو محبت سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا جو اس کے دل میں ہے. اس کے دل میں اس دنیا فانی سے محبت بے پناہ ہوتی ہے مگر اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اس دنیا کا عاشق ہوں. جب اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اور کسی اللہ والے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اسے یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی دنیا سے بے رغبتی تو ایسے لوگوں میں ہوتی ہے. یہ لوگ ہیں، اتنے لاکھ کا نقصان ہو گیا، پیشانی پہ بل نہیں آیا. میرے تو 8 آنے ڈوب جائیں، میرے تو 20 روپے کوئی چوری کر لے، رات کی نیند اڑ جاتی ہے. یہ صفت کے بیماری کی تشخیص نہیں ہو پاتی، اور اگر ہو جائے تو ہر بیماری کا علاج نہیں ہو پاتا. پھر اس سے وہ اہل اللہ بتاتے ہیں یہ کام کرو گے تو اس سے یہ علاج، یہ تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی. اس کے لیے ہمیں ہر دور میں اہل اللہ رہے ہیں، لوگ ان سے اصلاحی تعلق قائم کرتے تھے، بیعت ہوتے تھے. بیعت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے انسان کا اپنے شیخ و مرشد سے تعلق پیدا کرنے کا. اگر ایک آدمی بیعت نہیں ہوتا لیکن بزرگوں کی ہدایات پر عمل کرتا ہے اس کو فائدہ ہو جائے گا. ایک بیعت ہو جائے ان کی ہدایات پر عمل نہیں کرتا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو. بیعت ہونے سے فائدہ یہ ہوتا ہے انسان کو یہ احساس رہتا ہے کہ میں نے کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے لہذا مجھے اس کی مان کے چلنا چاہیے. یہ احساس ہوتا ہے اور اسی کی برکت انسان کو حاصل ہوتی ہے، اسی کی برکت حاصل ہوتی ہے. تو اگر کوئی بیعت نہیں بھی ہوتا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کسی بزرگ کو تلاش کر کے اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے اور تو واقعتاً وہ بزرگ ہی ہو، اللہ والا ہی ہو، گناہوں سے خود بھی بچتے ہوں، لوگوں کو بھی بچنے کی تلقین کرتے ہوں، اور نفس کی شرارتوں سے واقف بھی ہوں. نفس کی شرارتوں سے واقف، نفس کی شرارتوں سے واقف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے بیچارے ایسے سیدھے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ نفس اور شیطان کس کو کس طریقے سے بیوقوف بناتا ہے. اور بعض ہوشیار ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے نفس ایسے بیوقوف بناتا ہے، نفس ایسے ہوشیار ہوتا ہے، یہاں سے ڈستا ہے نفس جو ہے، تو ان کو پتا ہوتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. تو کسی ایسے بزرگ سے انسان تعلق قائم کرے. دیکھیے میں نے ایک دفعہ اپنے جب میرا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا، جب وہ زندہ تھے، تو میں نے حضرت کو ایک تحریر لکھی
حضرت نے مجھے ایک معمول بتایا کہ یہ والا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ تھا، وہ آپ روزانہ 24 گھنٹے میں ایک وقت نکال کے اتنی دفعہ کیا کریں۔ اب میں نے جب ذکر کرنا شروع کیا، مسجد میں میرا معمول تھا، تو میری عمر بھی کم اس وقت، لوگ دیکھ دیکھ کے جاتے تھے، ماشاءاللہ کتنے پہنچے اس عمر میں، اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ اب وہ ہماری برائیاں تو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ تو ایک برائیاں تو لوگوں سے مخفی ہوتی ہے نا، اچھائیاں سامنے آ رہی ہوتی ہیں، برائی تو کوئی مسجد میں بیٹھ کے نہیں کرے گا۔ اب ذکر کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، میرے دل میں تھوڑے تھوڑے لڈو پھوٹتے تھے کہ ماشاءاللہ لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ یار دیکھو کتنا نیک۔ تو میں نے کیا کیا، وہ چھوڑ دیا تھوڑے دنوں میں۔ میں نے کہا فائدہ کیا، جب بجائے فائدہ ہونے کے دل میں ریا پیدا ہو رہی ہے، دل میں ریاکاری پیدا ہو رہی ہے، دکھلاوا پیدا ہو رہا ہے، تو اس سے تو نہ کرو تو بہتر ہے۔ اور میں نے اپنے شیخ مرشد کو رحمۃ اللہ علیہ کو تحریر لکھ دی کہ میں جب ذکر کرتا ہوں تو میرے دل میں ریاکاری بہت پیدا ہوتی ہے، لہذا میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضرت نے جواب لکھا، فرمایا کہ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے جس نے آپ سے عبادت کو چھڑوا دیا۔ سمجھ آئیے بات؟ فرمایا یہ ریاکاری نہیں ہے، ریا کا وسوسہ ہے، یہ ریا نہیں ہے۔ ریا وہ ہوتی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جائے، اور ایک کام اچھا والا اچھا عمل کر رہا ہے، لوگ آ کے تعریف کریں تو کرنے دو، اپنے کام سے کام رکھو، دل میں لڈو پھوٹنے دو، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا یہ تھوڑے دن میں خود ہی پھوٹنا بند ہو جائیں گے، اس لیے کہ نہ تو لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہر ایک کی ہر وقت تعریف کرتے رہیں، اور تھوڑے دنوں میں لوگ اس سے مانوس ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں، تو ریا خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ جو نیا نیا نمازی بنتا ہے، لوگ گھر والے بھی ماشاءاللہ کتنا پہنچا ہوا، جب پرانا ہو جائے کہتے ہیں بہت ہے نمازی، ایک اور ہو گیا تو کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمازیوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے دنیا میں، نمازیوں کی کمی تھوڑی ہے دنیا میں، اتنے سارے ہیں تو ایک اور، پھر خود ہی تانا دینا شروع کر دیتے ہیں لوگ تھوڑے دنوں میں کہ بڑا نمازی بنتا ہے، پہلے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پھر کہتے ہیں اس کو دیکھو نمازی بن کے ایسے کام کرتا ہے۔ تو ذکر کرنا شروع کیا، لوگ شروع میں تو تعریف کرتے ہیں، لڈو پھوٹتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد لوگ تعریف کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور دل میں لڈو پھوٹنا بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں ادھر ذکر اللہ کرتا ہے، ادھر حرکتیں دیکھو، ٹھیک ہے، ادھر مسجد میں بڑا ولی اللہ بنا ہوتا ہے، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا ہے، بڑے جناب اللہ کا نام لے رہا ہے، اور سب چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ تو فرمائیے حقیقت میں ریا نہیں ہے۔ شیطان جب دیکھتا ہے کہ یہ عبادت پہ آمادہ ہو گیا، ڈٹ گیا، نہیں چھوڑ رہا، تو شیطان کے پاس بڑی تدبیریں ہیں کام چھڑوانے کی۔ شیطان کہتا ہے اسے دین کے راستے سے گمراہ کرو، اسے بتاؤ کہ یہ کام عبادت نہیں ہے، یہ تو جیسے شیطان جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، اس سے بدعت کرواتا ہے، اسے یہ باور کراتا ہے کہ یہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، لہذا یہ کام کر لے۔ اب وہ اللہ کی رضا کے لیے غلط کام کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے یہ گناہ نہیں کرے گا، حرام کام نہیں کرے گا، تو حرام کو حلال کر کے دکھا دو، بدعت کا ارتکاب کروا دیتا ہے شیطان۔ تو جب شیطان دیکھتا ہے کہ نہ یہ بدعت کا ارتکاب کرے گا، نہ یہ حرام کا ارتکاب کرے گا، تو اب ایسا کرو کہ اس کو عبادات میں وسوسے ڈالو، تاکہ ان وسوسوں سے تنگ آ کے یہ عبادت چھوڑ دے۔ نمازی آدمی کو شیطان وسوسے ڈالے گا، تیرا پتہ نہیں وضو بھی ہے یا نہیں ہے، آئی بات سن، وضو تو نے کیا ہے، ہو سکتا ہے ٹوٹ گیا ہو سکتا ہے ہوا خارج ہو گئی ہو، تو پیشاب کے قطروں کا مریض ہے، ہو سکتا ہے شلوار۔ اب انسان بار بار وہمی آدمی بیٹھ کے شیمپو سے شلوار دھو رہا ہے، ڈیٹول سے دھو رہا ہے، اس کو یہ وسوسہ ختم نہیں ہو رہا، پتہ نہیں ہے شلوار ناپاک تو نہیں ہے کہیں، ایسے ناپاکی کے وہم ڈال دے گا، ایسے توہمات ڈال دے گا، تھوڑے دنوں میں کہے گا بھائی نماز پڑھنا بڑا مشکل کام۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایسے وسوسوں کا علاج کیا بتایا، جس نے وضو کیا جب تک 100% یقین نہ ہو جائے وضو ٹوٹنے کا، اسے وہم ہوا کہ میری ہوا خارج ہوئی ہے، فرمایا مسجد سے نہ نکلے جب تک بدبو نہ سن لے اور آواز کانوں سے نہ سن لے، یعنی 100% یقین نہ ہو جائے، ایسی باتوں سے وہم نہ کرے۔ آج فون آیا میرے پاس ایک صاحب کا، ایسے ہی وہم کے مریض، پتہ نہیں کیا مسئلہ پوچھا، میں نے کہا آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا بھائی، کہہ رہے نہیں، پھر مجھے اب سوال سے اندازہ ہو گیا ان کو وہم ہو گیا ہے۔ وہمی آدمی کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے خاموش کرا دیا۔ میں نے کہا بھائی نہیں ٹوٹتا آپ کا وضو، بہت پاورفل قسم کا وضو ہے، ٹوٹے تو میری ذمہ داری۔ تو یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح شیطان جب انسان اچھے کام پہ آ گیا، اب ظاہر ہے ہر وقت تنہائی میسر نہیں ہوتی، بعض دفعہ ایک کام کا دل چاہ رہا ہوتا ہے عبادت کا، تنہائی کی وجہ سے وہ عبادت کا معمول رہ جاتا ہے انسان۔ تنہائی میں عبادت یقیناً اچھا عمل ہے، لیکن وسائل میسر نہیں ہوتے۔ اب گھر میں گاؤ تو آپ کو معلوم ہے شادی شدہ آدمی گھر میں گیا تو بس گیا، اب تو عبادت کا نہیں ہے وہ، اب تو بچے یہاں سے پاؤں کھینچیں گے اس کا، کوئی میں تو سجدے میں جاتا ہوں تو بچے آ کے میرے سر پہ بیٹھ جاتے ہیں، اٹھنے ہی نہیں دیتے۔ خیر مجھے تو اس نماز میں بہت مزہ آتا ہے جس میں بچے یہ شرارتیں کر رہے ہوں، لیکن ہر وقت
تنہائی میسر نہیں ہوتی، جو عبادت جیسے میسر ہے اس کو کر گزرے. تو یہ کام کس نے بتایا؟ کسی بزرگ نے بتایا، ورنہ ہم پتہ نہیں کتنی عبادتیں اس بنیاد پہ چھوڑ دیتے. اور حقیقت ہے کہ اس کے بعد ریا کا وسوسہ بھی نکل گیا، خیال بھی نہیں آتا کہ اس میں ریا ہے یا نہیں. تو یہ بات یاد رکھیں، نفس کی شرارتیں اہل اللہ جانتے ہیں، وہ سارے مراحل طے کر چکے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے سے بڑے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہوتی ہے، تو ان کے سے تعلق قائم کرنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، تکلفات میں نہ پڑے. آج بہت سے لوگ جب کسی سے تعلق قائم کرتے ہیں خانقاہوں میں تکلفات میں پڑ جاتے ہیں. تصوف کی مشکل اصطلاحات، سلوک کی منزل، کون سی منزل پہ چل رہا ہوں میں، اس قسم کی آج کل کے دور میں یہ بحثیں فضول ہیں، فضول بحثیں ہیں. سلوک کی منزل، اللہ نیک بندہ بننے کی کوشش کرو، دل سے مال کی محبت، دولت کی محبت، دنیا کی محبت ختم کرنے کی کوشش کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش، بس یہی 18ویں منزل ہے. ویسے تو 17 ہوتی ہے، 18ویں منزل پہ پہنچ جائے گا، صحیح ہے. اور اگر ایک شخص نے ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، تصوف کی ایک اصطلاح ہے بسط اور قبض. بس کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیں بعض دفعہ عبادت میں بڑا انشراح ہوتا ہے، بڑی توجہ لگتی ہے عبادت میں، بڑا مزہ آتا ہے، اور بعض دفعہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ عبادت کا دل ہی نہیں کرتا، بہت نفس پہ جبر کر کے نماز پڑھتا ہے، دل نہیں چاہ رہا. اس کو کہتے ہیں قبض، ایک اصطلاح ہے. اور بعض جو خوب مزہ آ رہا ہے نماز میں، رونا دھونا اور بڑا دعاؤں میں دل لگ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں حالت بسط. انسان پہ یہ دونوں حالتیں طاری ہوتی رہتی ہیں، بڑے بڑے بزرگوں پہ بھی طاری ہوتی ہیں، کبھی دل نہیں چاہتا، کبھی بہت زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے عبادت میں. تو ایک نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت تھوڑی دیر کو بسط ہوتا ہے، پھر قبض کی کیفیات طاری ہو جاتی ہیں، ایسے لمبی چوڑے اصطلاحات میں. تو حضرت نے اس کو جواب لکھا کہ آپ کی جو بیماری ہے نا، اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ تصوف کی اصطلاحات کی جو بیماری ہے یہ چھوڑ دیں. آپ کی جو بیماری ہے نا، جو آپ نے لکھ کے دی، وہ اتنی خطرناک نہیں ہے. تصوف کی پیچیدہ اصطلاحات جو استعمال کر رہے ہیں نا، یہ بیماری اس سے بڑھ کر ہے، اس کا علاج پہلے ضروری ہے. اور پھر آگے اس کا خط بھی نہیں پڑھا، ٹھیک ہے نا. تو یا کچھ اور سزا دی، مجھے یاد نہیں. پھر فرمایا جو معمولات بتائے تھے وہ پورے کیے یا نہیں کیے، وہ تو لکھ کے نہیں، جو بتایا جا رہا ہے وہ اس پہ عمل کرو، باقی یہ ٹیکنیکل باتوں میں کیوں پڑھتے ہو. پہلے زمانے میں دماغ بہت تھے لوگوں کو، اصطلاحات تھیں، وہ سب سمجھتے تھے. اب چھوڑ دینی چاہیے ان اصطلاحات کو، ان میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فائدہ نہیں ہوتا اس کے بغیر، حقیقی فائدہ حاصل نہیں ہوتا جب تک اہل اللہ کی صحبت نہ اٹھائی جائے. اور میں نے آپ کو پچھلے درس میں بھی بتایا، دوبارہ اس کا تکرار کر رہا ہوں اور بار بار کرتا رہوں گا، وہ یہ ہے کہ میرے بھائی ایک صحبت اہل اللہ کی ایسی ہے جو اللہ نے بہت آسان رکھی اور ہر ایک کو آسانی سے میسر. وہ یہ کہ جماعت میں کچھ نہ کچھ وقت ضرور لگاتا رہے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. میرے علم میں جتنی دینی تحریکیں اس وقت کام کر رہی ہیں پاکستان میں، یہاں سے باہر تو میں گیا نہیں، یہاں جتنی تحریکیں کام کر رہی ہیں، ان میں سب سے سنجیدہ ترین تحریک، سب سے سنجیدہ ترین طریقہ وہ جماعت والوں کا ہے. باقیوں میں خود بیٹھ کر میں نے دیکھا ہے، کسی کے میں نفی نہیں کر رہا، خدا نخواستہ میں کسی کی توہین نہیں کر رہا کہ باقی سارے غلط ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ دعویٰ میں کر نہیں سکتا، یہ جائز نہیں ہے ایسا دعویٰ کرنا. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جتنی دعوتیں میں خود بعض کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتا ہوں، یا تو غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں اپنے سوا، وہ فلاں ایسے، فلاں مولوی صاحب ایسے، فلاں تحریک ایسی، فلاں، اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں جس سے فائدے کے بجائے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، غیبتوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے. تو جماعت کا جو طرز عمل ہے، جو طریقہ کار ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے. میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ آپ کہیں اس پہ، میرے پاس تو فون آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ نے یہ دعویٰ کہ اس پہ قرآن کی کوئی آیت پیش کریں، ٹھیک ہے نا، حدیث پیش کریں، تو کہتے ہیں بغیر دلیل کے دعویٰ کیوں کی. اس لیے میں کتنے احتیاط والے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. ایسا معلوم ہوتا ہے، دعویٰ نہیں کر رہا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جماعت کا یہ طریقہ کار الہامی ہے، اللہ کی طرف سے بزرگوں پر الہام کیا گیا ہے. الہام کی میرے پاس قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن احتمال کے درجے میں بغیر دلیل کے بھی بات کی بعض چیز کے قرائن ایسے ہوتے ہیں، قرائن اتنے قوی قرائن ہوتے ہیں کہ ان قرائن کو دیکھتے ہوئے انسان کا غالب گمان اس طرف چلا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ فراست ایک شخص میں کہ 52 ملکوں سے لڑ بھی رہا ہے، ان کو شکست بھی دے رہا ہے، اور 52 ملکوں کی انٹیلیجنس اور ان کی فوج اس کو پکڑنے سے بھی قاصر ہے. اتنی صلاحیت والا آدمی پیدا کیا جاتا ہے، اتفاق سے پیدا نہیں ہو جاتا. یہ اللہ کی طرف سے ایسا لگتا ہے سلیکٹڈ ہے،
منتخب کیا گیا اس کو مسلمانوں کی نشأت ثانیہ کے لیے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملا عمر کو امام مہدی ہے یا اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی تھی کہ ان کو امیر بناؤ. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان پر افغانستان میں الہام ہوا ہے کہ ان کو امارت کے لیے منتخب کرو, ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. اور اللہ کے کیا الہام کا جو سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا, یہ بات خوب یاد رکھیں. الہامات کی نفی کرنے والا بھی گمراہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بس وہی نازل ہو سکتی ہے, اللہ کی طرف سے کسی بزرگ پر الہام نہیں ہو سکتا. یہ دعویٰ غلط ہے. قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اہل اللہ پر بھی الہام ہوتا ہے. حضرت مریم کو کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے حضرت مریم کی طرف وحی کی. سورہ مریم میں ہے یا نہیں؟ تو بتاؤ حضرت مریم پیغمبر تھی یا ولی اللہ تھی؟ ولی اللہ تھی نا, پیغمبر تو نہیں تھی. مگر ان پر وحی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ فرق صرف اتنا ہے کہ انبیاء کی وحی قطعی یقینی ہوتی ہے اور اہل اللہ کی وحی ظنی ہوتی ہے, یقینی نہیں ہوتی. بہرحال ظنی بھی ہو مگر حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بار بار وحی ہوئی ہے, قرآن مجید میں آتا ہے. وہ کیا ہے؟ فَإِذَا خِفْتِ, پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی ہوئی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں وحی کی. یہ وحی سے مراد کیا ہے؟ الہام کیا. الہام کیا. کیا الہام کیا؟ ان ارضعیہ, کہ اے موسیٰ کی ماں تو اس بچے کو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, جب تجھے ڈر ہو کہ فرعون آ کے اس کو قتل کر دے گا, القیہ فی الیم, اس کو سمندر کی موجوں کے حوالے کر دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, اور ڈرنا نہیں غم نہ کرنا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, ہم اسے تیری گود میں لوٹا کر چھوڑیں گے اور اسے پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے. یہ ساری باتوں کی تسلی کس کو دی جا رہی ہے؟ بتاؤ بھائی. حضرت موسیٰ کی ماں کو, کیونکہ بزرگ تھی لہذا اللہ کی طرف سے دل پر الہام ہو رہا ہے. اگر کوئی کہے کہ بزرگوں پر الہام نہیں ہوتا تو اس کا دعویٰ قرآن کے مطابق ہے, یہ جو کہ الہام ہوتا ہے اس کا دعویٰ قرآن کے مطابق. تو اہل اللہ پر الہام ہوتا ہے, یہ ثابت ہے. صحابہ پر, بہت سے صحابہ کرام پر الہام ہوا ہے. جہاں انسان کے قدم لڑکھڑاتے ہیں اہل اللہ کے, بسا اوقات, یقینی 100% نہیں ہے, بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رہنمائی ہوتی ہے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اور ان کے ذریعے امت مسلمہ کا بھی فائدہ ہو. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین مکہ کے خلاف, مشرکین مکہ جو حجب کرتے تھے, شعر و شاعری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے تھے, حضرت حسان ابن ثابت ممبر پہ کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں, شعر و شاعری کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کو حوصلہ دیتے, فرمایا حسان تم یہ کہتے رہو وہ جبرائیل معک, جبریل تمہارے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ ایک فرشتہ مقرر ہے تمہاری مدد کے لیے جو تمہاری زبان پہ اس کلام کو جاری کرے گا. سوچ تمہاری ہوگی مگر الفاظ کس کے ہوں گے؟ اس الفاظ کے سانچے میں ڈھالنا, الفاظ کے سانچے میں قالب میں ڈھالنے کے لیے فرشتہ تمہاری مدد کرے گا. تو پتہ یہ چلا کہ اہل اللہ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. بسا اوقات ان پر ایسا الہام ہوتا ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑی عقدے حل ہو جاتے ہیں, مشکلات حل ہو جاتی ہیں, اور ایسے معاملے میں امت کی رہنمائی ہوتی ہے جس معاملے میں رہنمائی کو امت کی بہت زیادہ ضرورت تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے ہے اور یہ خامخواہ میں نہیں ہے, حالات کو دیکھتے ہوئے اس پرفتن دور میں اگر تبلیغی جماعت نہ ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں لاکھوں لوگوں کا ایمان داؤ پہ لگ چکا ہوتا. فرقواریت اس قدر ہے, آپ کسی کے پاس جا کے بیٹھ جائیں, ہر آدمی اپنے دلائل میں قرآن و حدیث سامنے رکھ دے. لوگ پھنس جاتے ہیں بیچارے, کس کے پاس جائیں؟ وہ بھی قرآن پیش کر رہا ہے, یہ بھی قرآن پیش کر رہا ہے, وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے, یہ اس کو غلط کہہ رہا ہے. ایک صاحب کو میں نے دیکھا, یہ بھی سچا واقعہ سناؤں, 2 ہفتے پرانی بات, میری ان سے بلکہ زیادہ وقت ہو گیا, تقریباً 1.5-2 مہینے ہو گئے. یہاں ملاقات کے لیے آئے, اتنی لمبی ماشاءاللہ ان کی داڑھی, تو گپ شپ ہوئی. ان کو کوئی رشتے کی تلاش تھی. میرے بارے میں مشہور یہ کہ میں رشتے کراتا ہوں, میں ایسے کراتا نہیں ہوں یہ کام. میں نے خود زیادہ شادیاں کی تو سمجھتے ہیں یہ کراتا بھی ہے لوگوں کی شادیاں. وہ کہیں فون کر کر آ کے بہت ضروری کام ہے آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا بھائی مجھے کام بتائیں, میں نہیں ملاقات کرتا, ورنہ نہیں بس میں آپ کو ملاقات کر کے ہی بتاؤں گا کام. بڑی زبردستی وہ کسی طرح گھوم گھام کے آ گئے. اب آئے تو اتنے اچھی خاصی, ان کی 50-55 سال ان کی عمر, بڑی داڑھی ان کی. بیٹھے, میں نے ان کا اکرام کیا, عمر تھی ماشاءاللہ ان کی داڑھی دیکھ کے بھی. تو کہنے لگے آپ نے ایک کتاب لکھی ہے اس موضوع پر. جی میں نے کہا جی ہاں. کہہ رہے ہیں آپ میری بھی شادی کرا دیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا بھائی میں تو شادیاں نہیں کراتا, نہ میرے پاس ٹائم ہے, نہ میرے پاس کوئی دفتر ہے ایسا. کوئی آ گیا رشتہ تو انشاءاللہ بتا دوں گا. تو ویسے پھر گپ شپ ہوئی. میں نے کہا آپ کیا ہیں, کیا یعنی کس دینی تحریک سے, کس سے آپ کا تعلق ہے؟
تو انہوں نے اپنی عجیب بڑی لمبی کہانی سنائی انہوں نے، جو مختصر کر کے بتا رہا ہوں. میں کسی فرقے کا نام نہیں لوں گا تاکہ خامخواہ میں کسی پہ رد نہ ہو، طنز نہ ہو. مقصد تو ہمارا متحد کرنا ہے، لوگوں کو توڑنا نہیں. انہوں نے بتایا پہلے میں فلاں مسلک سے میرا تعلق تھا، تو فلاں مسلک سے جب میرا تعلق ہوا تو جو ہے نا میں تو اپنے باپ دادا کی تقلید کرتا تھا اندھی، اسی میں لگا رہا. بعد میں مجھے پتا چلا کہ کوئی مولوی صاحب ملے، انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ لوگ غلط ہیں، یہ تو بدعتی ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے، تو میں چھوڑ کے ان کے پاس چلا گیا. اور ان کے پاس جاتے جاتے بہت ترقی کی، لیکن اس جماعت میں نے دیکھا کہ وہ ہر دوسرے کو اپنے سوا ہر ایک کو گمراہ کہتے ہیں. کہہ رہے میں پہلے اپنے سوا ہر ایک کو گمراہی سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے 8-10 سال ان لوگوں کے ساتھ گزارے تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پورے دنیا میں پاکستان میں اتنے تھوڑے سے مسلمان ہی صحیح ہوں کہ باقی سارے، سعودی عرب کے علماء بھی غلط، حرمین کے امام بھی غلط، امام ابو حنیفہ بھی غلط، امام شافعی بھی غلط، سارے غلط، یہی صحیح. کہہ رہے اس کے بعد مجھے ان سے نفرت ہونا شروع ہو گئی کہ ہر وقت ان کا مثبت کام نہیں ہے کوئی. نماز پڑھنے کا لوگوں کو اتنا مشورہ نہیں دیں گے، نمازی بنانے کی زیادہ فکر نہیں کریں گے. جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نمازوں کو غلط قرار دینے کی فکر بہت ہوتی ہے. کبھی بخاری پیش کر دیں گے، کبھی صحیح مسلم، یہ تمہاری نماز حدیث کے مطابق نہیں ہے، غلط ہے. اب وہ کہتا ہے بیچارہ میں پتہ نہیں 1400 سال سے میرے باپ دادا حدیث کی مخالفت کرتے آئے ہیں، وہ متنفر ہو جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں تھوڑے دن کے بعد میں نے ان کو بھی چھوڑ دیا، دوسری جماعت میں آ گیا. دعویٰ ان کا بھی قرآن حدیث کا تھا، دعویٰ متشدد تھے وہ لوگ بھی. تو ان کے ساتھ رہتے رہتے مجھے احساس ہوا کہ یہ بھی سوائے فروعی مسائل، اختلافی مسائل کے ذریعے امت کو لڑوانا، ایک دوسرے کی نمازوں کو غلط قرار دینا، اس کے سوا ان کا دنیا میں کوئی کام نہیں. کبھی امت کے اتحاد کے دعوے بہت کرتے ہیں. دیکھو دعویٰ کرنا آسان ہے، دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آئی بس آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اس امت کو جوڑنا چاہتا ہوں، کوئی ٹیکس لگے گا آپ کے اوپر، لوگ بھی خوش ہوں گے، زندہ باد کے نعرے لگائیں گے. لیکن آپ کام اگر ایسے کر رہے ہیں جس سے امت جڑنے کے بجائے ٹوٹ رہی ہے، یاد رکھو قیامت میں دن یہ دعویٰ آپ کا مقبول نہیں ہوگا. قیامت کے دن یہ دعویٰ مقبول نہیں ہے. امت میں محبت کے بجائے نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں. مسلمان آپس میں مسجدوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، دفتروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، تیری نماز غلط میری صحیح ہے، تیری سنت کے خلاف میری سنت کے مطابق، اور جناب تو جو ہے نا فلانے کی اتباع کرتا ہے اور میں فلاں کی اتباع کرتا ہوں، تیری اتباع غلط میری اتباع صحیح. اور اس سے نتیجہ کیا نکلے؟ ہر مسلمان لڑ رہے ہیں آپس میں، ہر مسلمان. چلو تھوڑے بہت غلط ہو گئے، سارے ہی غلط، سارے ہی لڑ رہے ہیں. یہ اس کا مطلب میرے بھائی یہ اتحاد کے نام پہ افتراق ہے، امت کی غلط رہنمائی ہو رہی. کہہ رہے 10-15 سال میں ان لوگوں میں رہا اور مجھے بہت بڑا عہدہ مل گیا، میرا خیال ہے سندھ کے ناظم بن گئے تھے وہ. کہہ رہے پھر اس طرح میں نے بالآخر میں تنگ آ کے ان کو بھی چھوڑ دیا کہ یہ کیا ہے، دل کا نور ختم ہو رہا ہے اس سے، چہرے کا نور بھی ختم اور دل کا. جب آدمی ہر وقت صبح سے شام منفی باتیں ہی کرتا رہے گا. میں ایک کتب خانے میں گیا، کوئی خاص مسلک کا کتب خانہ تھا وہ، تو میں گیا وہاں کسی کتاب کو خریدنے کے لیے، ان مسلک سے متعلق معلومات لینے کے لیے. تو عجیب منظر میں نے دیکھا. میں جتنی دیر وہاں کھڑا رہا، لوگ آ رہے ہیں، کتابیں کس قسم کی. دیکھو دینی کتب خانے میں تو لوگ جاتے ہیں نا بھائی والدین کے حقوق پر کوئی کتاب دے دو، صحیح ہے نا، یا کوئی رشتہ داری جوڑنے پر کتاب دے دو، یا یہ کہ نماز کے فضائل پر کوئی کتاب. میں جتنی دیر میں آ رہا ہوں کتابیں کون سی لوگ مانگنے آ رہے ہیں. ایک صاحب آئے، بھائی وہ فضائل اعمال کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی، وہ مل جائے گی؟ ہاں ہے. تھوڑی دیر میں یار وہ حنفیوں کے خلاف ایک تقلید کے خلاف بڑی زبردست کتاب آئی ہے مارکیٹ میں، وہ مل جائے گی؟ ٹھیک ہے نا. یعنی ساری کتابیں ایسی جس میں کسی نہ کسی کی مخالفت کی گئی. تو میں نے کہا جو کتب خانہ فضائل اعمال کوئی قرآن نہیں ہے جس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے بہشتی زیور کے بارے میں، بہشتی زیور میں تو بعض باتیں غلط ہیں. تو میں نے کہا ماشاءاللہ، یہ تو میں نے کب کہا کہ بہشتی زیور میں ہر بات پتھر پہ لکیر ہے، کوئی بات صحیح نہیں ہو سکتی؟ کب کہا میں نے بھائی؟ تو کہنے لگے فضائل اعمال میں بھی غلط باتیں ہیں. تو میں نے کہا دیکھو غلط بات اور ہونا ہوتا ہے اور ضعیف بات. اگر پہلی بات تو یہ کہ غلط بات ہے دلائل سے ثابت کرو، علماء بتا دیں گے. دیکھو کسی کی کتاب سے وہ چیز نکالی نہیں جا سکتی، پہلی بات تو یہ. اگر نکالنے کا سلسلہ شروع کر دیں نا تو دنیا میں جتنی کتابیں ہیں مصنفین کی، کوئی کتاب اپنی اصلی شکل پہ باقی نہیں بچے گی. پتہ کیا چلے گا اصل مصنف نے کیا لکھا تھا اور اس میں تحریفات کیا ہوں گی؟ پھر تو کوئی بھی کتاب دنیا میں اصل شکل میں باقی نہیں بچے گی. غلطی میں یہ ہوتا ہے کہ حاشیہ چڑھا دیا جاتا ہے، حاشیہ چڑھا دیا جاتا ہے کہ یہ بات غلط لکھی ہے، اس میں اصل یوں ہے.
تو میں نے کہا فضائل اعمال حدیث کی کتاب ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں حدیثیں ضعیف ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. تو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف حدیثوں کی نشاندہی نیچے حاشیے میں خود کی ہوئی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب ضعیف ہے تو اس کو ذکر کیوں کیا ضعیف ہونے کے باوجود؟ تو ذکر اس لیے کیا کہ حضرت شیخ الحدیث کا مذہب یہ تھا، ان کی رائے یہ تھی کہ اعمال کے فضائل میں ضعیف حدیث کا پیش کرنا جائز ہے. ان کی رائے تھی اگر کسی عالم کو اس رائے سے اختلاف ہے تو وہ اپنی کتاب میں ضعیف حدیث پیش نہ کرے، لیکن اپنی رائے کو سب پر تھوپنے کی کوشش تو نہ کرے. میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ کا جو نظریہ تھا، جو میرا بھی نظریہ ہے، وہ یہ کہ فضائل میں بھی ضعیف حدیث کو پیش نہ کیا جائے، فضائل میں بھی پیش نہ کیا جائے. لیکن اب یہ تھوڑی کہ اس نظریے کو ہم ہر ایک پر تھوپنا شروع کر دیں. علماء کے بعض چیزوں میں قرآن و حدیث کی واضح رہنمائی نہیں ہوتی، لہذا علماء کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے. حضرت شیخ الحدیث کی یہ رائے تھی، اس پر انشاءاللہ ان کو قیامت کے دن اجر ملے گا. کسی اور کی اس کی خلاف رائے ہے تو اگر وہ اعتدال کے ساتھ اپنی رائے کو ظاہر کر دیتا ہے، اس میں امت کو توڑتا نہیں ہے، نفرتیں نہیں پھیلاتا، تو اس کو اس رائے کے اظہار پہ انشاءاللہ قیامت کے دن اجر ملے. لیکن اگر کتابوں کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کر دی جائیں تو میرے بھائی پھر دنیا میں جس نے فضائل اعمال کے خلاف کتاب لکھی، دوسرے مولوی صاحب نے اس کتاب کے خلاف کتاب لکھ دی. اب عوام کہاں جائے گی مجھے بتاؤ؟ کہے گی پہلے اس کی پڑھو، پھر اس کی مخالفت میں ایک دوسری کتاب، پھر اس کے جواب میں ایک تیسری کتاب، پھر جواب میں جو آخر میں آ کے رک گیا نا، سمجھو کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہار گیا. یہ کیا ہو گیا؟ ہار گیا. ہارنا کون گوارا کرتا ہے؟ لہذا کتابوں کی بھرمار. پھر ادھر سے نماز کے فضائل پر اب کتاب نہیں لکھی جا رہی، جو نماز کے فضائل پر کتاب تھی، صحیح ہے نا، اس کتابوں کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں. چھوڑ دیں یہ کام. فضائل اعمال میں خدا نخواستہ کسی کو چوری تو نہیں سکھائی نا. کہیں اگر خدا نخواستہ چوری کے فضائل اس میں بیان ہوتے، ڈکیتی کے فضائل، ماں باپ کی حق تلفی بیان ہوتی، تو پھر آپ ضرور اس کے خلاف کتاب لکھتے کہ بھئی اس میں تو دین کی بنیادیں ہلائی جا رہی ہیں. زیادہ زیادہ یہ ہے بہت ساری حدیثیں صحیح ہیں، بخاری مسلم کی ہے، اور بعض حدیثیں ضعیف ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. ہر دنیا میں کتنی ہی بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں ضعیف حدیث کو بھی ذکر کیا ہے، تائید کے لیے، فضائل کو بیان کرنے کے لیے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. بعض واقعات ہیں فضائل اعمال میں، بزرگان دین کے فضائل صدقات میں، ان واقعات کو دیکھ کے بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسا واقعہ، بعض کہتے ہیں ان میں اور بدعتیوں میں فرق کیا ہوا. بدعتی بھی تو ایسے ایسے عجیب عجیب واقعات بزرگوں کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، ایک عقیدے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کسی کا اہل اللہ ہونا دلائل سے ثابت ہو جائے تو اس کے ہاتھ پہ کتنی ہی عجیب و غریب چیز صادر ہو جائے، یہ اس شخص کے لیے عجوبہ ہو سکتا ہے جو کرامت سے واقف نہیں ہے، جس نے بزرگوں کی کرامتیں دیکھی نہیں ہیں. اور جس نے اہل اللہ کی کرامتیں دیکھی ہیں اس کو یہ چیزیں عجیب نہیں لگتی، اور نہ ہی اس کو ان چیزوں میں شرک نظر آتا ہے، بلکہ اس کو ان کرامتوں میں توحید نظر آتی ہے، اس لیے کہ ان کی نسبت بزرگوں کی طرف مجازن ہوتی ہے. کرامت کا کرنے والا اصل میں کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. اگر ایسی عجیب عجیب باتیں ہیں، آپ کہتے ہیں یہ کیسی باتیں، اس سے عقیدہ خراب ہو رہا ہے. عقیدہ اس کا خراب ہوتا ہے جو اس کرامت کو بزرگ کا تصرف سمجھے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہاتھ ان کا تھا اور ظاہر کس نے کیا ہے؟ اللہ نے ظاہر کیا. تو اس کا نہ عقیدہ خراب ہوگا نہ وہ. تبھی تبلیغی جماعت میں جتنے لوگ فضائل اعمال پڑھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ایک بھی مشرک نہیں ہے، کسی کا بھی عقیدہ خراب نہیں. ہزاروں مشرکوں کو توحید پرست تو بنایا فضائل اعمال نے، میں نہیں سمجھتا کسی توحید پرست کو فضائل اعمال نے مشرک بنا دیا ہو. دیکھ لو جا کے جماعت والوں کو، نہ کوئی قبر پرست آپ کو ملے گا، باقی آپ کو قبر پرست ملیں گے. دیندار لوگ بھی قبروں پہ چڑھاوے پھول تبلیغ والے نہیں چڑھاتے. باقی آپ کو بہت ساری بدعت والے ملیں گے. میں نے تبلیغ والوں کو بدعتی، ہم جو نظر و نیاز کے خلاف بیانات دلائل سے انبار لگا دیتے ہیں، لوگ نہیں چھوڑتے. سیروزہ یہ 40 دن لگا کر آتے ہیں، نظر و نیاز، کنڈے، حلوے مانڈے، سب چیزیں خود بخود چھوٹ جاتی ہیں. تو یہ توحید کا راستہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، بدعت کا راستہ. ایک چیز عملی طور پر نظر آ رہی ہے کہ بھائی توحید پر لوگ آ رہے ہیں، قبر پرستی چھوڑ رہے ہیں لوگ اس سے. تو اس کو یہ کہنا کہ یہ مشرکوں بدعت کی طرف لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو، مشرکین کا راستہ سکھا رہے ہیں، حماقت اور بیوقوفی ہے، مشاہدے کا انکار ہے. تو میں اس کتب خانے کی بات کر رہا تھا، اس میں ایک صاحب آئے، فضائل اعمال کے خلاف کتاب مل جائے گی. تھوڑی دیر میں دوسرا آیا، یار وہ 20 رکعت تراویح کے خلاف ایک مولوی صاحب نے بڑی ٹائٹ کتاب لکھی ہے، وہ مل جائے گی. ایک نے کہا کہ ساری ایسی کتابیں. میں نے دل میں سوچا یہ کیسا کتب خانہ ہے جس میں بموں کے علاوہ، ایٹم بموں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا دل چاہ رہا ہے اس سے بولوں اللہ کے بندے ان کتابوں کو ہٹاؤ. ٹھیک ہے آپ کا جو مذہب ہے، مسلک ہے، وہ برقرار رکھو، کوئی زبردستی کسی کو مجبور نہیں کرتا گن پوائنٹ پہ
کہ ایک چیز پر آپ کو اطمینان نہیں ہے, آپ اسی پر قائم رہیں. اگر آپ کو اس مسلک پہ اطمینان ہے, دیکھو ہماری مسجد میں شافی لوگ بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم نے کبھی ان کو ملامت کی؟ ہمیں پتہ ہے کہ وہ امام شافی کی اتباع کرتے ہیں. امام شافی بھی قرآن حدیثی کے متبع تھے, انشاءاللہ وہ بھی جنتی ہیں. مسلک ان کا, اگر ان کو شافی مذہب پہ اطمینان ہے چلتے رہیں. تو اگر کسی کو کسی اور مذہب پہ اطمینان ہے, اس کا خیال ہے کہ یہی قرآن و حدیث ہے, چلتا رہے, لیکن مسلمانوں میں توڑ پیدا نہ کرے, ایسی کتابیں نہ چھاپے, نہ ایسی کتابیں لکھے جس سے مسلمان آپس میں لڑے, مناظرے شروع ہوں, بحث مباحثے شروع ہوں. اپنی بات کو مثبت انداز سے بس واضح کر دے, بس اس کے بعد اس کا فریضہ ادا ہو گیا. قیامت میں اللہ اس سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے حق کا اظہار کیوں نہیں کیا. اظہار کے ایک ہوتا ہے کافر کے خلاف کتابیں لکھنا, ایک ہوتا ہے اپنے مسلمانوں کے خلاف. دونوں میں فرق تو ہونا چاہیے نا. آپ کا طرز تحریر ایسا ہو جیسے کسی عیسائی کے خلاف کوئی تحریر لکھ رہے ہو. ان کے بارے میں بھی قرآن نے حکم دیا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, کہ اہل کتاب سے تم مناظرہ کرو, مباحثہ کرو آسن طریقے سے. وہ کافر ہے, ان سے آسن طریقے سے اپنی بات پیش کرنے کا حکم ہے. تو مسلمان کے بارے میں کیسے حکم ہے کہ اس کے خلاف ایسی بدزبانی استعمال کی جائے, اور ایسی کتابیں جن کی نچلی ذہنیت ہو اور ان سے پڑھ کے لوگوں کا منفی ذہن بن رہا ہو, ایسی کتابیں مسلمانوں میں شائع کرنے کی اور مسلمانوں کے خلاف لکھنے کی کہاں سے اجازت ہو سکتی ہے؟ تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ اہل اللہ کی صحبت سے محرومی. اہل اللہ. تو میں اس آدمی کا واقعہ سنا رہا تھا, کہتا ہے پھر میں فلاں مسلک میں چلا گیا, پھر فلاں مسلک میں دیکھا بھائی ہر آدمی اپنے مسلک کی اشاعت میں لگا ہوا ہے, صحیح ہے نا, اور اللہ کے دین سے اس کو واسطہ نہیں. کہہ رہے اتفاق سے آخر عمر میں میرا پھر جو اب کہہ رہے کچھ وقت پہلے میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا, جن کے میں سب سے زیادہ مخالف تھا, خود کہہ رہے. کیونکہ جتنے مسلک ہیں ان کی ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تبلیغی جماعت کو ہٹاؤ راستے سے, ٹھیک ہے نا. وہ سب سے بڑی رکاوٹ اس کو سمجھتے ہیں. کہہ رہے جب میں نے وقت لگایا تو میں جیسے رفع الیدین کے ساتھ میں نماز بھی پڑھتا تھا, زور سے آمین بھی کہتا تھا. پہلی بات تو مجھے یہ ملی کہ انہوں نے کتنا میں نے وقت لگایا, 4 مہینے لگا لیے, کسی ایک نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز قرآن حدیث کے خلاف ہے. آئی بات سمجھ. مجھے انہوں نے کہا بھائی جیسے پڑھتے ہو پڑھتے رہو, ہمیں اس سے بحث نہیں ہے, نماز پڑھنے والے بن جاؤ. تمہیں اگر یہی سمجھ لگتی ہے کہ اللہ اس کے رسول میں تو پڑھ لو, ٹھیک ہے نا. اگر تمہیں کسی عالم نے یہ بتایا تمہیں اس عالم کے علم پر اعتماد ہے, ٹھیک ہے. جاہل آدمی کو اپنے علم پر اعتماد کی اجازت نہیں, یہ بات یاد رکھیں. عوام کو تقلید ہی کرنی پڑے گی. ہاں آپ کو اگر جو ہے نا کسی عالم کی تقلید سمجھ میں نہیں آتی تو کسی دوسرے کی تقلید کر لیں جس پر آپ کو اعتماد ہو. عامی بہرحال تقلید ہی کرتا ہے, گھوم پھر کے وہیں آتا ہے عامی آدمی. یہ تقلید سے ہٹنا صرف مجتہدین علماء کا کام ہے. عامی آدمی ادھر نہیں تو دوسرے مولوی صاحب کی بات لے گا وہ علماء کی. تو جماعت میں اس کا بھائی تمہیں جن کی بات سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے, نماز تو پڑھ رہے ہو نا, صحیح ہے. کہہ رہے میں نے 4 مہینے لگائے, مجھے اختلاف انتشار کی کوئی بات نظر نہیں آئی پورے 4 مہینے. اور میرے دل کو فائدہ ہونا شروع ہوا, میرے دل سے دنیا کی محبت ختم ہونا شروع ہوئی, دین کی دعوت کو دنیا میں عام کرنے کا شوق پیدا ہوا, مسلک کی تبلیغ کو نہیں, دین کی دعوت. کافر کس طرح مسلمان ہو جائے اور مسلمانوں کا توکل کس طرح اللہ کی ذات پہ پیدا ہو جائے. کہہ رہے اس کے بعد مجھے سکون ملا, ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں شاید اس کی حالت یہ تھی کہ وہ مرتد ہو جاتا ان اختلافات اور انتشار سے کہ یہ سارے غلط ہے, چھوڑ دو اس اسلام کو. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہوئی ہے, تصوف کی جو حقیقت ہے نا, جس کے لیے بنیاد پر تصوف کو رکھا گیا تھا, وہ حقیقت الحمدللہ آج بہت حد تک تبلیغی جماعت میں پائی جاتی ہے. میں خود جو آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہ بھی جماعت ہی کی برکت ہے, جماعت والوں ہی کی برکت, اور جماعت میں تھوڑا بہت وقت لگانے ہی کی برکت ہے. ورنہ دنیا کی محبت جس طرح انسان کو کھینچ رہی ہے اپنی طرف, اس میں کوئی اپنے آپ کو علم دین کے لیے فارغ نہیں کرتا. کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ 8-9 سال اپنی عمر کا بہترین حصہ آدمی مدرسے کی چٹائیوں پہ گزار دے, جبکہ اس کو پتا ہے میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں میں, عجیب راز کھول رہا ہوں, صحیح ہے نا. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم جب گئے علم کے لیے تو حضرت کا مدرسے کا وفاق سے نصاب وہی ہے جو وفاق المدارس کا ہے, لیکن الحاق نہیں تھا اس وقت. اب الحاق ہو گیا ہے, تو الحاق نہیں تھا. تو ہم پریشان تھے کہ سرٹیفکیٹ کوئی سند ونت تو ملے گی نہیں, تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا ہم مولوی صاحب ہیں, پتہ کیسے چلے گا ہم مفتی صاحب ہیں. سند کے بغیر, رپورٹ کے بغیر کوئی مانتا ہے. پھر ملازمت کے مسائل ہوتے ہیں, چلو مولویوں کو تو ویسے ہی کہیں ملازمت نہیں ملتی, پھر بھی وفاق کی ڈگری ایم اے کے برابر تو ہے نا کم از کم. چلو ایم اے کر لیں گے, کہیں نہیں کھپے تو ایم اے کر کے کچھ نہ کچھ تو پیسے ویسے کما لیں گے. حضرت کے پاس آئے, حضرت نے بتایا کہ بھائی اگر اللہ علم دے گا تو بغیر ڈگری کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ عالم ہے, صحیح ہے نا. اور اگر علم نہیں ہے تو ہزاروں ڈگریاں لیتے رہو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو, اور جو ہے نا دین کا کام لے گا تو اللہ اپنی مرضی, یہ کام اللہ لیتا. میں سرٹیفکیٹ کے مخالف نہیں ہوں, بعد میں کہیں ضرورت پڑی تو جامعہ والوں سے ہم نے پھر سرٹیفکیٹ بھی لیا ہے, کہیں آپ میرے خلاف مقدمہ کر دیں. جیسے وہ ٹی وی پہ آتا تھا کوئی, کیا نام ہے اس کا, عامر لیاقت صاحب, ان کے بارے میں کسی نے دعویٰ کیا کہ ڈگریاں جعلی ہیں, یہ آدمی 2 نمبر ہے. تو ایسے کہ میرے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ اچھا اب تک تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ مولوی صاحب ہیں, ہم بیان سننے, اب پتہ چلا تو ایسی کچھ بھی کوئی ثبوت ہی نہیں ان کے پاس. تو پھر جامعہ والوں نے بعد میں سند جاری جب کرنا شروع کی, بعد میں دے دی انہوں نے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جامعۃ الرشید کی سند ہے, وفاق کی سند ابھی بھی نہیں ہے, صحیح ہے نا. تو میں کہیں کسی ادارے میں ملازمت کر ہی نہیں سکتا, آئی بات سمجھ میں یہاں. اور الحمدللہ اس توکل کی برکات, ہمارا کیا توکل جو بزرگوں نے بتایا ہمیں, اس توکل کی برکات دیکھ رہے ہیں. اتنا اللہ کے فضل سے عزت کے ساتھ اچھا کھا رہے ہیں, اور آپ کو سب کو پتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 2 گھروں کو پالنا اس زمانے میں تھوڑا سا مشکل کام ہے, ہر چیز ڈبل ہو جاتی ہے, ہر چیز ڈبل ہے, ہر چیز ڈبل. لیکن اللہ نے برکت الحمدللہ اتنی رکھی ہے کہ میں اپنے آپ کو شہزادوں جیسی زندگی سمجھتا ہوں. مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ غربت کا, مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں مجھے نظر نہ لگ جائے, یہ ڈر ہوتا ہے. اتنی اچھی حالت میں الحمدللہ. تو بھائی یہ چیزیں, اس کی بنیاد کہاں پیدا ہوئی تھی؟ جماعت سے پیدا ہوئی تھی. جب شروع میں وقت لگایا نا, وہاں بنیاد بیج انہوں نے رکھا ہے ان لوگوں نے. بعد میں پھر الحمدللہ ٹوٹی پھوٹی صحبت بزرگوں کی میسر, اس سے تھوڑا بہت ٹوٹے پھوٹے ابھی بھی ہیں, کوئی اتنے بڑے کوئی بزرگ نہیں ہے, صحیح ہے نا. لیکن جو تھوڑی بہت اللہ نے پیدا کر دی وہ اسی صحبت کی برکت سے پیدا کی ہے. تو میں جتنے نوجوان ہیں ان سے کہتا ہوں کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کرو, اور جماعت میں تھوڑا بہت وقت نکال کے لگا لیا کرو. ماحول بدلے بغیر سدھرنا بڑا مشکل ہے. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے کہ ہم آپ سے جا کے ایسے بیعت ہو جائیں جیسے صحابہ کرام بیعت ہوا کرتے تھے, جن کا ذکر ان آیات میں. نہ خواتین بیعت ہو سکتی ہیں, نہ ہم بیعت ہو سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین الحمدللہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں. ان جانشین سے یا تو بیعت ہو جاؤ, یا ان کی صحبت اٹھاؤ, یا ان کی مجالس اٹھاؤ, تاکہ اللہ ان کے روحانی فیض کو تمہارے سینوں میں منتقل کرے, اور ان کے تقوی کو تمہارے سینوں میں منتقل کرے, ان کی للہیت اور ان کے نور کو تمہارے سینوں میں منتقل کرے. ورنہ انسان کے پاس جو علم آتا ہے خشک کا علم آتا ہے, خشک علم. کتابوں سے جو علم آئے گا اس میں تراوٹ نہیں ہوتی, سمجھ میں آ گئی نا بات. معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. معلومات آج بہت, میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے کہ جن کے پاس جو علم کا سمندر ہے مگر عمل کے لحاظ سے کورے بالکل. ان کو شلوار ٹخنے سے اوپر اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے. ایسے مفتیان, ایک مفتی بھی ہے ایسے, شرم آتی ہے, لوگ کیا کہیں گے شلوار ٹخنے سے اوپر. ایک عام آدمی سیروزہ لگا کے شلوار ٹخنے سے اٹھا لیتا ہے, صحیح ہے نا. انہوں نے 10 سال علم حاصل کیا, عالم بنے, مفتی بنے, شادی شدہ ہو گئے, بچے ہو گئے, عمر زیادہ ہو گئی, پھر بھی ان کو شرم آتی ہے کہ شلوار ہم ٹخنے سے اوپر اٹھائیں گے, لوگ کیا کہیں گے. داڑھی نہیں رکھ پاتے, لوگ کیا کہیں گے. علم کا سمندر ہونا الگ چیز ہے میرے بھائی, دل سے دنیا کی محبت کا نکل جانا علیحدہ چیز ہے. تو یہ اہل اللہ کی صحبت سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے اہل اللہ کی صحبت میسر فرمائے, اور ان سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی فرقے کے خلاف اب بیان بازی نہ شروع کر دیں. ہر مسلک میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں. اگر کسی کا کسی خاص مسلک کی طرف ذہن چلا گیا میرے اس بیان سے, جس مسلک کی طرف بھی ذہن گیا ہے ان میں بھی معتدل لوگ موجود ہیں, تو ان میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں. لہٰذا اب آپ ایسا نہ ہو کہ اچھا مولوی صاحب جو کہہ رہے تھے اس کا یہ مراد ہے, کہ اس کا مطلب ہے یہ لوگ, کیونکہ نوجوان آدمی کو نا شر کی بات کی طرف اس کی توجہ زیادہ جاتی ہے, خیر کی طرف ذرا توجہ اس کی کم جاتی ہے. اس لیے یہ کوشش نہ کریں. جو بیان کا مقصد ہے وہ اہل اللہ کی صحبت اٹھانے کی, بزرگوں کے ساتھ رہنے کی, دینداروں کے ساتھ وقت گزارنے کی, اس کی طرف توجہ زیادہ دیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہ کیا چیز ہے؟